كربلاء يا ربك خلقني. جو حاجتیں ہیں، دعائیں ہیں دلوں میں، ان سب حاجات اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھنے والے محمد حاضرین کے مرحومین، بانیان اعضاء کے مرحومین، شہداء اسلام، حق و باطل کی جنگ جو دنیا میں جاری ہے اس میں جتنے بھی شہید ہیں، سب کی بلندی درجات، سب کا شہداء کربلا سے ملحق ہونے کے لیے صلوات پڑھنے والے ہمارے آقا اور مولا امام زمان اسلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے مولا کی نصرت اور خدمت کا شرف حاصل ہونے کے لیے صلوات پڑھنے والا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق وخاتم المرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المحسوبين المنتجبين المظلومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقال مولانا في الدعاء اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وسهلها وجبلها وبرها وبحرها وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد قدماته وما احصاه علمه واحاط به كتابه صلوات پڑھے والے محمد پروردگار آپ سب عزاداران سید الشہداء کی عزاداری یہ ذکر محمد والے محمد کی سماعت اور اہل بیت کے غم میں گریہ ہمارا بیان کرنا، آپ سب کا سننا، عزیزوں کا اہتمام کرنا، بانیان کی کاوشیں، سب کو امام وقت کی نگاہوں اور دعاؤں میں قرار ہے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھنے والا ہمارا موضوع سخن چھٹے مولا کی دعائے عہد ہے۔ آج بھی اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت ہوا۔ یہ توفیق ہے پروردگار کی، زمانہ مہدی کا زمانہ ہے اور ہم اسی دور میں ہیں کہ کسی وقت بھی مولا کی آمد کا اعلان ہو سکتا ہے۔ تو لہذا ہمارا فرض ہے کہ اپنے آقا سے محبت کریں، ان کی معرفت حاصل کریں۔ کتنا پیارا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں خوش نصیب ہوگی وہ امت جو میرے مہدی سے محبت کرے گی، محبت میرے مہدی سے محبت کرے گی، اس کی زیارت کرے گی، یہ خوش نصیبی ہے سرکار فرما رہے ہیں۔ تو اسی عنوان سے موضوع جو ہے وہ دعائے عہد بیعت اپنے زمانے کے امام سے اس کو ہم نے شروع کیا
اس کے اندر مرحلہ بہ مرحلہ ہم بڑھ رہے ہیں۔ آج جو حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت ہوا یہ بہت ہی خاص حصہ ہے، جس کے اندر ایک منتظر، ایک مومن، ایک محب مہدی یہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، اللہم بلغ مولانا الامام الہادی المہدی القائم بامرک صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یعنی منتظر جو ہے وہ پوری دنیا کا سفیر بنتا ہے، سارے مومنین اور مومنات کی نیابت میں آقا کو سلام بھیج رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جس طرح کاروبار میں چلاک بنتا ہے نا، روحانی پہلو میں بھی چلاک بننے کی کوشش کرے۔ کاروبار میں ہم کتنے چلاک ہوتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ 1 روپے سے 100 روپیہ 1000 بنا لیں، کوشش کرتے یا نہیں کرتے؟ تو جب روحانیت میں اللہ نے، وہاں تو ہو سکتا ہے کوششیں ہماری بات شرعی طور پر ٹھیک بھی نہ ہو، لیکن روحانیت میں اللہ خود سکھا رہا ہے کہ اس کے اندر بخل نہیں کرنا، جتنا تو کر سکتا کر، تو مانگ، میں خدا دینے والا ہوں۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ کہتے تھے جب تم فاتحہ پڑھتے ہو اپنے کسی عزیز کے لیے تو کنجوسی سے کیوں پڑھتے ہو کہ صرف اس عزیز کے لیے، بلکہ کہو پروردگارا اس شہر میں دفن جتنے مومنین اور مومنات، بلکہ تھوڑا سا بڑھ جاؤ، پورے پاکستان کے اندر جتنے مومنین، اور آپ نے ایک فاتح پڑھی ہے نا، اب دیکھو ثواب کہاں کہاں جا رہا ہے، بلکہ کہو جو مومن مومنات نجف میں دفن ہے، جو کربلا میں دفن ہے، جو مشرق میں دفن ہے، جو قم میں دفن ہے، جو مدینہ میں دفن ہے، تو یہاں سے بڑھاتا جا اور تو دیکھ پھر ثواب کس طرح نور علی نور ہوتا ہوا جا رہا ہے، اور واپس میں تجھے کیا مل رہا ہے۔ یہ نکتہ ہے دعا عہد ہمیں سکھا رہی ہے۔ اللہم بلغ مولانا الامام الہادی المہدی، پروردگارا میرا سلام ہو میرے مولا، میرے امام، کون؟ ہادی اور مہدی۔ ہادی کا مطلب ہدایت دینے والا، مہدی جس سے اللہ ہدایت دے، یعنی خدا سے ہدایت لے کر ہمیں دینے والا۔ امام ہادی ہے، زمانے کا امام اس وقت اگرچہ پردہ غیبت میں ہے، لیکن ہدایت کا کام نہیں رکا۔ ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا ظاہر نہیں ہے لیکن موجود ہے، یہ نکتہ ہے۔ بعض لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ غائب ہے یعنی پتہ ہے ہی نہیں، نہیں، غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حاضر نہیں ہے، حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے، یہ ہے نکتہ۔ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ زمانے غیبت میں حجت خدا کس طرح رہے گی، کہاں رہے گی؟ میرے مولا نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا غیبت کے زمانے میں ہماری حجت وہاں رہے گی جہاں مومنین رہتے ہیں، جہاں ہمارے شیعہ رہتے ہیں، وہاں رہے گی۔ مشرق سے مغرب تک سفر کریں گے، لوگوں کے گھروں میں آئیں گے، لوگوں کو سلام کریں گے، لوگوں کو سلام کریں گے، لوگ جواب بھی دیں گے، لوگوں کے گھروں میں آئیں گے، ان کے پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ ہاں، جس طرح یوسف کے بھائی یوسف کو دیکھتے تھے پہچانتے نہیں تھے، ہماری آنکھیں پتہ نہیں گناہگار آنکھیں کتنی بار اس چہرہ مبارک کو دیکھتی ہیں، دیکھ چکی ہیں، فقط پہچانتی نہیں، فقط پہچانتی، ورنہ وہ تو ہمارے درمیان، اور ان کی ہدایت کا فیضان بھی جاری ہے، فیض جاری ہے مولا۔ خود مولا سے پوچھا گیا آپ سے ہم کیسے فیض لیں گے؟ فرمایا جس طرح سورج سے فیض لیا جاتا ہے۔ سورج دنیا میں ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے وہ ایک ہی سورج، لیکن زمین میں انسان جس جگہ سے دیکھے اسے ایسے لگتا ہے جیسے میرے پاس ہے،
امام بھی دنیا میں ہر جگہ پہ ہی اسی طرح فیض دے رہا ہے وہ ایک ہی امام، لیکن وہ امام ہے، وہ ولی خدا ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ پہ اس کی نگاہ ہے، وہ ہر جگہ پہ نگاہ۔ جیسے کسی نے مولا علی سے سوال کیا، امام نے فوراً جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب دیا۔ اس نے کہا یا علی، میں مختلف کائنات کی چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، آپ فوری طور پہ جواب دے رہے ہیں، تھوڑا سا انسان سوچتا ہے نا پھر جواب دیتا ہے۔ فرمایا مومن تیرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ فوراً کہا 5۔ تو کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا ہمیشہ سامنے ہوتی ہیں۔ کہا کائنات کسی طرح ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ ہر جگہ پہ نگاہ ہے نا ان کی، ہر جگہ پہ امام کی نگاہ ہوتی ہے۔ امام منبع ہدایت ہے۔ اگر رب کو بھی ڈھونڈنا ہے تو امام کے ذریعے ہم نے ڈھونڈنا ہے، رب کو بھی پانا ہے۔ اب میں ایک جملہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور آپ تائید کریں گے اس کی۔ جب انسان کا ایمان بدلتا ہے نا تو رب بھی بدل جاتا ہے۔ اب میں دلیل بھی دوں گا، توجہ چاہیے۔ کیوں کہا گیا کہ آپ پر امام کی معرفت واجب ہے؟ رسالت امام کا یہ فرمان شیعہ سنی کتابوں میں۔ حتیٰ کسی نے مولا حسین علیہ السلام سے سوال کیا کہ ما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ فرمایا واجب الاطاعت، امام کی معرفت ہی اللہ کی معرفت ہے۔ یہ مولا حسین کا جواب۔ اب اس کی تشریح کیا ہے؟ اب میں تشریح تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ہمارے اندر کتنے بھائی موجود ہیں، ان کی توحید دیکھو اور اپنی توحید دیکھو۔ اگر آپ دونوں کی توحید دیکھو گے تو آپ کو یہ لگے گا ہمارے والے خدا سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان والے خدا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یا نہیں ہے؟ بھئی ہم جس خدا کے قائل ہیں وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ لامقام ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے بھائیوں کا خدا وہ تو کرسی پہ بیٹھتا ہے، اس کی تو ٹانگ ہے اور وہ جہنم تک پہنچا دیتے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو اگر خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے تو پھر وہ کیا چیز ہے جس کے وہ قائل ہے؟ اسی لیے الشیخ الصدوق تاریخ غیبت کبریٰ کے سب سے بڑے عالم کہ جن کی ایک کتاب ہماری 4 کتابوں میں سے ہے، من لازم فقی، انہوں نے جب مولا حسین کی یہ روایت دیکھی کہ اللہ کی اگر معرفت حاصل کرنی ہے تو امام کی معرفت حاصل کرو، انہوں نے نیچے لکھا، انہوں نے کہا جی ہاں، اگر صحیح امام تک نہیں پہنچا تو کبھی بھی صحیح رب تک نہیں پہنچ سکے گا۔ دیکھ لیا امام بدلنے سے رب بھی۔ پھر انہوں نے اگلا جملہ لکھا کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں وہ رب ہے، باقی سارے رب کے شریک ہیں جن کو یہ مان رہے ہیں۔ چونکہ اگر کوئی ایسا رب ہو جس کی ٹانگ ہو، جو چلتا پھرتا ہو، بلکہ ایک مسلک تو ایسا بھی ہے جس نے اپنے فتووں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی رب آسمانوں سے اتر کے زمین پہ آ جاتا ہے، اگر آپ کی کبھی ملاقات ہو جائے اس سے مصافحہ کس طرح کرنا ہے۔ اور ایک مسلک نے تو کشتی کرائی ہوئی ہے اپنے پیر کی رب سے، کہانیاں سنتے نہیں آپ؟ تو اگر رب جسم و جسمانیت سے پاک ہے تو پھر یہ کون سی چیزیں ہیں جن کو رب کہتے ہیں؟ وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ رب کے شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے سید الشہداء نے فرمایا اگر اصلی رب تک جانا ہے پہلے اصلی امام کو ڈھونڈو۔ صلوات پڑھیں بر محمد و امام ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی نگاہ کرم ہم پر ہے۔
ہمارا کوئی ٹائم، کوئی لحظہ ان کی نگاہ سے خالی نہیں ہے۔ خود فرماتے ہیں تمہارے ذرہ ذرہ اعمال ہم تک پہنچتے ہیں، خود فرماتے ہیں۔ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے آیت اللہ محمد نائینی جو استاد تھے آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم میں ایران پہ حملہ ہوا، اور حملہ ایک طرف سے روس نے کیا اور ایک طرف سے انگلستان نے کیا، ایران 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا، اور جو کچھ بھی ایران سے تھا وہ لے کے جا رہے تھے، اور دنیا بھوک سے مر رہی تھی۔ آیت اللہ نائینی جو ہے وہ پریشان روتے ہوئے سو گئے کہ یا اللہ کیا بنے گا؟ آخر میں کہا یا صاحب الزمان تو ہی ہمارا مرجع، اللہ نے تجھے ہمارا سرپرست قرار دیا، ہمارا کیا بنے گا؟ مولا کو پکارتے سو گئے۔ خواب میں دیکھا ایک دیوار ہے جس پہ نقشہ بنا ہوا ہے، اس میں نیچے کوئی بچے، کوئی خواتین بیٹھی ہیں، بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، دیوار گرنے کو ہے۔ دیکھا تو فرزند زہرا صاحب زمان تشریف لا رہے ہیں، اپنی انگلی مبارک سے دیوار کو سیدھا کیا، کہا نائینی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا گھر ہے، سختیاں آئیں گی اسے گرنے نہیں دیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا، دنیا نے پھر دیکھا کس طرح وہاں الہی انقلاب بپا ہوا، اور وہ حکومت بپا ہوئی کہ جس کی بشارتیں ہمارے ائمہ نے دی، اور آج اسی حکومت نے پورے عالم اسلام کی عزت کو بچایا ہوا۔ پورے یہ فیض ہے۔ اللہم بلغنا الامام الہادی المہدی۔ زمانہ غیبت میں بھی فیض جاری ہے، ہاں دیکھنے والے نہ دیکھیں، لیکن ہے سارا ان کے وجود کی برکت ہے، سب کچھ ان کے وجود کی برکت ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ اسی دعا کا اگلا جملہ القائم بامرک، یہ کون امام ہے جس نے تیرے حکم سے قیام کرنا ہے، ظہور کرنا ہے؟ پوری دنیا، شیعہ سنی سب، بلکہ میں کہوں گا تمام مذاہب، تمام ادیان صرف اسی کے منتظر ہیں۔ آخری امید ہے جہاں کی، آخری امید جہاں کی۔ کون ہے جس کا تعارف سرور کائنات اتنی محبت سے کروایا کرتے تھے؟ کسی نے پوچھا رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد کہ مہدی کون ہے؟ فرمایا اسمہ اسمی، مہدی وہ ہے کہ جس کا نام میں محمد کے نام پہ ہے۔ کنیتہ کنیتی، صرف نام مجھ پہ نہیں، اس کی کنیت بھی میری کنیت پہ ہے۔ شمائلہ شمائلی، صرف نام میں مجھ جیسا نہیں، کنیت میں مجھ جیسا نہیں، اللہ نے مہدی کو شکل و صورت میں بھی مجھ جیسا بنایا، اور فرمایا سیرتہ سیرتی، صرف شکل میں بھی میں محمد جیسا نہیں، اپنے کردار اور اپنی صفات اور اپنی حکومت میں بھی دنیا کو محمد عربی ہی بن کے دکھائے۔ ہم اس طرح کی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں، اس طرح کی حکومت۔ جب مولا ظہور فرمائیں گے دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ 8ویں مولا سے پوچھا گیا، امام رضا علیہ السلام سے، سوال پوچھا گیا کہ دنیا کی کیا حالت ہوگی جب 12واں ظہور کرے گا؟ فرمایا اشرقت الارض بنور ربہا، زمین اس وقت نور رب سے چمک اٹھے گی، زمین نور رب سے چمک، زمین کے اندر ظلم مٹ جائے گا، بیماریاں مٹ جائیں گی، غربت، فقر، ہر دکھ و درد مٹ جائے گا، زمین نور رب سے چمکے گی۔ فرمایا وَزَعَ مِيزَانَ الْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ،
ہمارا مہدی لوگوں کے درمیان ترازوئے عدل رکھے گا، فلا یظلم احد احدا، پھر کسی کی جرأت نہیں ہوگی کوئی کسی کے پر ظلم کرے، دنیا سے ظلم مٹ جائے۔ یہ جو آپ نے روایتیں سنی ہیں کہ جب مولا تشریف لائیں گے بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ سے، اور شیر بکری پہ حملہ، سنا نہیں سنا؟ اب اس سے مراد کون سی بکری ہے اور کون سا شیر ہے؟ سنا تو ہے یہ، مجھے یہ سمجھاؤ بتاؤ کہ بکری کھانا کوئی جرم ہے؟ اگر جرم ہے تو پھر ہم مومن کیوں کھاتے ہیں؟ ہم کیوں کھاتے ہیں؟ وہ تو ہمارے پیغمبر بھی کھاتے تھے، ائمہ بھی کھاتے تھے، وہ اللہ نے بنائی کھانے کے لیے، تو پھر شیر پہ کیوں پابندی ہے؟ شیر کی کوئی غذا بدل جائے گی؟ مراد یہ نہیں ہے، یہ زمانہ قائم کی امن کی بشارت ہے کہ انسانوں کے اندر مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کے مزاج میں درندگی ہے، کسی کے مزاج میں صلح ہے، امن ہے۔ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا کسی درندہ مزاج انسان کو جرأت نہیں ہوگی کسی مظلوم کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے، یہ مراد ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بلاخر یہ حکومت قائم ہوگی انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو وہ دور دکھائے، اپنی آنکھوں سے یوسف زہرا کا زمانہ دیکھیں۔ اس دعا کے اندر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ دعا کرنے والا کہتا ہے اللہم بلغ مولانا الامام الہادی المہدی القائم بامر صلوات اللہ علیہ وعلی آباء طاہرین عن جمیع المؤمنین والمؤمنات۔ اے پروردگارہ، یہ جو میں صلوات بھیج رہا ہوں اپنے مولا پر، یہ صرف اپنی طرف سے نہیں بھیج رہا بلکہ دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے۔ صلوات بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ صلوات بھیجیں نیابت پوری دنیا کے مومنین کی کریں۔ وہی بات کہ جس طرح مادی پہلو میں ہم زیادہ سے زیادہ کے چکر میں ہوتے ہیں، بعض کا دلال حرام ہو جاتا ہے، وہ یہاں ہے، زیادہ کا چکر یہاں ہے جو محمد و آل محمد سمجھا رہے ہیں کہ تیری ایک صلوات کتنی بڑی صلوات میں بدل جائے گی، کتنی بڑی صلوات میں، کہ تو صلوات بھیجتے وقت یہ نیت کر کہ ان جمیع المؤمنین والمؤمنات، میں تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے اپنے مولا کو سلام بھیج رہا ہوں، صلوات بھیج رہا ہوں۔ کون سے مومنین، کون سے مومنات؟ کہتے ہیں فی مشارق الارض ومغاربها، جو دنیا کے تمام مشرقوں میں رہتے ہیں اور دنیا کے تمام مغربوں میں رہتے ہیں۔ جیسے ایک روایت بھی ہے کہ جب مولا ظہور کریں گے یبلغ سلطانہ الی مشارق الارض ومغاربها، مہدی کی حکومت دنیا کے سارے مشرقوں اور سارے مغربوں تک پھیلے گی۔ اب ہو سکتا ہے ذہن میں سوال ہو کہ مشرق تو ایک ہے، مغرب بھی ایک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، ابھی اسی وقت یہاں شام ہو رہی ہے، کہیں سورج طلوع کر رہا ہے، کہیں ظہر ہو رہی ہے، کہیں رات ہے، ہر علاقے کا، ہر خطے کا اپنا افق ہے۔ ایک مشرق مغرب اس لیے نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی منافق یہ سوچے کہ ہاں مہدی کی حکومت کسی ایک مشرق سے مغرب تک ہے۔ مولا نے یہ شک ہی بتا دیا کہ تو دنیا میں جہاں بھی ہو اس کا جو مشرق ہوگا اس مشرق سے مغرب تک مہدی کی حکومت ہے۔ جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض ومغاربها، اپنی صلوات کی قیمت کو بڑھاؤ، اس کا وزن بڑھاؤ کہ مولا میں صلوات بھیج رہا ہوں
لیکن اپنی طرف سے صرف نہیں، دنیا کے تمام مومنین، تمام مومنات، کون؟ جو ہر مشرق میں رہنے والے اور ہر مغرب میں رہنے والے۔ لیکن پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، امام پھر کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں سہلہا و جبلہا، چاہے میدانوں میں رہنے والے ہوں یا پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ پھر برہا و بحرہا، خشکی پہ رہنے والے ہوں یا دریاؤں اور سمندروں میں رہنے والے ہوں، جہاں جہاں بھی کوئی مومن ہے، سب کی طرف سے، سب کی نیابت میں صلوات بھیج رہا ہوں۔ یہ ہے مومن کی صلوات۔ مومن، میرے عزیزوں بزرگوں، میں ایک نئی بات جو ہے یہاں تھوڑی سی ایڈ کروں گا۔ ہم مومن یا مومنہ، ہمارا مستقل تنہا وجود نہیں ہے، بلکہ رشتہ ایمان یہ ہے کہ جب آپ مومن بن جاتے ہیں، جب خدا اور رسول کی گواہی کے بعد آل محمد کی ولایت کا اقرار کر لیتے ہیں، اس وقت آپ تنہا نہیں ہوتے، آپ کا وجود، آپ کی روح، آپ کی فکر دنیا کے سارے مومنین اور مومنات سے جڑ جاتی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں ہمدلی، اسے کہتے ہیں ہمدلی، یعنی دل ایک ہو جاتے ہیں۔ جیسے روایت میں ہے کہ جب بعد میں مولا ظہور کریں گے، اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے کہ جب مولا ظہور کریں گے، دنیا جب امام کی سپاہ کو دیکھے گی، اگرچہ ہوں گے تو یہ مختلف ملتوں سے، مختلف قوموں سے، مختلف ممالک سے، مختلف رنگ، مختلف شکلیں، لیکن جب دنیا ان کو دیکھے گی، اتنی ان کے اندر محبت اور ہمدلی ہوگی، سب لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، یہ ایک ماں باپ۔ مومن ایسا ہونا چاہیے۔ آپ یہاں، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اتنی محبت ہمارے درمیان ہونی چاہیے، کینے ختم ہو، بغض ختم ہو، اختلاف ختم ہو۔ یہ جو ہم تولا اور تبرہ کی بات کرتے ہیں، عام طور پر اس پہ گفتگو نہیں ہوتی، اور جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو کسی اور سمت چلی جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، تولا اور تبرہ کا معنی کسی کو گالیاں دینا نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں نے تولا اور تبرہ کو گالیاں سمجھا ہوا ہے، نہیں۔ تولا کا مطلب یہ ہے، بہت توجہ چاہوں گا، تولا کا مطلب یہ ہے کہ میں آل محمد سے اور جو بھی ان سے محبت کرتا ہے، ان سب سے میں محبت کروں گا، چاہے میرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نقطہ ہے اس کے لیے۔ تولا کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی ولایت علی کا کلمہ ادا کر لیا، میرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، میں اس سے ایماناً محبت رکھوں گا، یعنی اللہ سے، نبی سے، آل محمد سے محبت کروں گا، اور جو بھی آل محمد کا محب ہے میں اس سے بھی محبت کروں گا۔ یہ ہے تولا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل ایمان کا آپس میں جو کینہ، جھگڑا، اختلاف، یہ کینے کی شکل نہ بنے، یہ بغض کی شکل نہ بنے۔ اگر کسی سے کوئی جھگڑا ہے، کسی نے آپ کا حق کھایا ہے، آپ کے بھائی نے، عزیز نے، کسی مومن نے، یا اس سے جاؤ قانونی طریقے سے حق لو، یا پھر اسے معاف کر دو، اللہ کو چھوڑ دو، لیکن تجھے حق نہیں ہے اس کا بغض اور کینہ اپنے جسم میں رکھنے کا۔ یہ ہے تولا۔ تولا یہ ہے کہ مجھے کسی مومن کا کینہ، میرے عزیزوں، کینہ ایک مقدس فعل ہے۔ کینہ صرف اور صرف دشمن خدا کا رکھنا ہے، اور اللہ نے کینہ بنایا ہی اسی لیے تھا۔ یہ ہے تبرہ۔ تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے دشمنوں کا دشمن، میں رسول خدا کے دشمنوں کا دشمن، میں آل محمد کے دشمنوں کا دشمن،
اور جو ان دشمنوں سے محبت کریں گے، پیار کی پینگیں بڑھائیں گے، میں ان کا بھی دشمن۔ اب سمجھ آ گئی کہ اس ملت نے ہمسایوں میں کیوں حملہ کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کیوں کیا تھا؟ تبرہ کا مفہوم یہی ہے کہ جو خدا کے دشمنوں کی چاپلوسی کرے، جو ان سے محبت کی پینگیں بڑھائیں، وہ اللہ والے نہیں ہیں، وہ خدا کے دشمن ہی ہیں، چاہے جتنے ہی اسلام کے لبادے اوڑھ لیں۔ تبرہ یہ ہے۔ تو تولہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مومن بن گیا، میرا اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہے تو ختم کرو، آپس میں بیٹھو بات کرو، اگر وہ نہیں مانتا جاؤ عدالت میں مقدمہ کرو، اپنا حق لو، لیکن اگر کل وہ بیمار ہوتا ہے عیادت کے لیے جاؤ، اگر وہ گلی میں تو اسے دیکھتا ہے سلام کر، اگر اس کی کوئی مشکل ہے، اس نے تیرا حق کھایا ہے، اگر اس کی کوئی مشکل ہے آل محمد کی خاطر جاؤ، اس کی مدد کر، مدد کر اس کی۔ یہ ہے تولہ، یہ ہے تولہ۔ تبرہ وہ ہے۔ تبرہ میرے عزیزو، یہ جو نفرت، یہ جو کینہ، یہ جو بغض ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی صفتیں ہیں اور یہ مقدس چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مومنین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں اور عزیزوں کے لیے نہیں۔ اگر ہم انہیں اپنے خونی رشتہ داروں کے لیے یہ چیزیں رکھیں گے یہ گناہ ہے، اگر مومنین کے لیے رکھیں گے یہ گناہ ہے، یہ دل کو تاریک کرنے والی ہیں۔ اگر دل کو روشن کرنا ہے، جتنا مرضی کینہ رکھ، کفار سے، منافق سے تو کینہ رکھتا ہے، اللہ تیرا درجہ بڑھاتا ہے۔ یہ ہے تولہ اور تبرہ۔ تو بس میں جب بھی کوئی کام کروں ہمدلی کے ساتھ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے میں یہ کام کروں گا۔ میں احادیث میں پڑھ رہا تھا کہ جب 12ویں آقا کا ظہور ہوگا، صلوات پڑھیں بر محمد والا، جب 12ویں آقا کا ظہور ہوگا، لَذَّهَبَتَ الشَّحْنَاءُ مِن قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، روایت یہ ہے کہ مومنین کے دلوں سے کینہ اور نفرت نکل جائے گی۔ مومن ایک دوسرے سے کینہ اور نفرت نہیں رکھیں گے۔ بلکہ ایک اور روایت بھی ہے، اب بہت ہی توجہ چاہوں گا، معصوم فرماتے ہیں کہ جب قائم کا زمانہ آئے گا اس وقت مومنین کی محبت کی صورت یہ ہوگی، توجہ فرمائیں، جب قائم کا زمانہ آئے گا مومنین کی محبت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک مومن اپنی ضرورت کے تحت دوسرے مومن کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنی ضرورت کا پیسہ نکال لے تو وہ خوشی سے استقبال کرے گا کہ تو نے خدمت کا موقع دیا۔ اب تو لوگ چھپا لیتے ہیں، پہلے پتہ چل جاتا ہے یہ کیوں آ رہا ہے، چھپا لیتے ہیں۔ اچھا، میں نے یہ روایت میں نے پڑھی کسی جگہ، تو اب مومنوں کو پتہ چل گیا کہ مولوی صاحب نے یہ روایت پڑھی، تو انہوں نے پھر استفادہ بھی اس کا غلط کرنا شروع۔ مجلس کے بعد آگے کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے یہ روایت پڑھی، ہاں میں نے پڑھی، کچھ نے کہا جی پھر یہ ابا مجھے دے دیں، دے دیں جی، مجھے بڑی پسند آ رہی ہے۔ میں نے کہا میں نے عصر ظہور کی روایت پڑھی ہے، پہلے مولا کا ظہور تو ہو رہے تھے، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بندے خدا کے ابا تجھے دے دوں گا تو مدرسے کیسے پڑھوں گا، ایک ہی لباس ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ ہونا یہی چاہیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں۔ میں نے اتنی ویڈیوز دیکھی ہیں رہبر معظم کی کہ لوگ آتے تھے جو مانگتے تھے پتہ ان کا لباس اتار کے دے دیتے تھے۔ اصل ہے یہی کہ انسان ہمدلی پیدا کرے، اصل یہ ہے۔ اب میں اشارہ کروں گا اپنے آقا اور مولا کی ایک خاص فضیلت پر، مولا کائنات صلوات اللہ علیہ، صلوات پڑھیں بر محمد علیہ۔
ایک جنگ ہو رہی ہے مشرکین کے ساتھ. مولا علی کی شجاعت آپ نے سنی، بارہا سنی. میں کوئی تکراری شجاعت نہیں سنانا چاہتا، ایک نئی شجاعت سناؤں. جنگ ہو رہی ہے کفار سے، مشرکین سے. جنگ اپنے عروج پہ ہے، اور مولا جس مشرک سے لڑ رہے ہیں اس مشرک نے جنگ کے دوران کہا یا علی حدنی سیفک، اے علی تیری تلوار بڑی پیاری ہے، مجھے اپنی تلوار دے دے. جنگ کے دوران دشمن نے تلوار مانگ لی کہ تیری تلوار بڑی پیاری ہے، علی مجھے اپنی تلوار ہدیہ کر، اپنی تلوار دے دے. امام نے اپنی تلوار اس کے سپرد کر دی. کبھی اس طرح کی شجاعت بھی سنی ہے؟ اصل یہ شجاعت ہے، یہ شجاعت. امام نے تلوار ہدیہ کر دی. اس کے بعد اس مشرک نے خود ہی کہا واہ عجبا، اے ابو طالب کے بیٹے مجھے تجھ پر اتنا تعجب ہے، تو جنگ کے دوران دشمن کو اپنی تلوار ہدیہ کر رہا ہے. تو مولا نے کہا میری سخاوت اور میرا کرم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی سائل ہاتھ بڑھائے میں اس کے ہاتھ کو خالی واپس کروں، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے شجاعت، یہ ہے وسعت قلب. علی کا ماننے والا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، وسیع القلب. بہت سارے ہمارے جھگڑے مسائل تنگ نظریوں کی وجہ سے پھیلے ہوئے. مومن ہمدل ہو، مومن کا سینہ وسیع ہو، جس طرح اس کے امام کا سینہ وسیع ہے، اس طرح امام. میں ایک روایت جناب عطیہ کی پڑھوں گا اور اس کے بعد آتا ہوں ایک دو جملے مسائل کے. میرے عزیزو، یہ دین کوئی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا. حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے. عطیہ کوفی بہت بڑا شیعہ عالم، مفسر قرآن، توجہ چاہوں گا. حجاج کو پتہ چلا کہ علی کا ایک شاگرد ہے، حجاج جو کہ قاتل ہے شیعان علی کا، خدا اس پہ لعن کرے. بے گناہ شیعہ 70,000 تو ہے تاریخ میں کہ اس نے شیعان آل محمد کو شہید کیا بے پناہ ظلم کے ساتھ. اس ملعون کو پتہ لگا کہ کوئی عطیہ کوفی شاگرد ہے اور وہ گلی گلی میں علی کے فضائل بڑھتا ہے. کہا اسے پکڑ کے لاؤ. جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا، یہ ملعون تخت پہ بیٹھا ہے، انہیں باندھ کر لایا گیا اور زمین پہ غلاموں کی طرح بٹھایا گیا. اس نے تخت سے اتر کر ٹھوکر ماری جناب عطیہ کی صورت پہ. پورا چہرہ خون سے بھر گیا. کہنے لگا میں اس منہ پہ ٹھوکر مار رہا ہوں جو علی کے فضائل پڑھتا ہے. کہنے لگا ایک شرط پہ تیری جان بچ سکتی ہے عطیہ. انہوں نے کہا کیا، کون سی شرط؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری جان بچے، تیرا گھر بار تباہ نہ ہو، تیرا خاندان تباہ نہ ہو، تیرا قبیلہ تباہ نہ ہو، ایک شرط ہے. کل جمعے کا دن ہے، مسجد میں جاؤ اور جب سب وہاں اکٹھے ہوں گے، جس کے تو فضائل پڑھتا ہے اس پہ تبرہ کر، میں تیری جان بخش دوں گا. عطیہ نے کہا ٹھیک ہے، میرے استاد نے مجھے یہی کہا تھا کہ جان بچانی واجب ہے، تقیہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے تو مان گیا؟ اس نے کہا ہاں کروں. اب ظاہر میری جان پہ بن گئی. اس کے بعد اس ملعون نے پورے شہر میں اعلان کروائے کہ علی کا شاگرد، شیعوں کا بہت بڑا عالم، کل اپنے آقا اور مولا پر تبرہ کرے گا مسجد میں نماز جمعہ کے ٹائم. اب یہ بات جب پھیلی تو طبقات ابن سعد کتاب میں لکھا ہے کہ پورا شہر کوفہ خالی ہو گیا، دنیا ساری جامع مسجد میں جمع. اور
جب جناب عطیہ کو لایا گیا مسجد میں، جتنے مومنین اور مومنات شیعہ سب رو رہے کہہ رہے عطیہ تو شاگرد ہے مولا کا، تو ہمارا استاد، تو ہمارا عالم، تو مفسر قرآن، یہ کام نہ کر، اپنے مولا پر تبرہ نہ کر۔ درست ہے مولا نے ہمیں تقیہ کا کہا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا۔ عطیہ نے کسی کی بات نہیں سنی، منبر پہ چڑھے۔ توجہ چاہوں گا، چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پڑھی نہیں جاتی، لیکن آج میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ عطیہ منبر پہ چڑھے، منبر پہ چڑھ کے دنیا کو دیکھا، پورا کوفہ سامنے تھا، حجاج بھی بیٹھا، کہنے لگا کہ میں آج آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ جب ہمارے پیغمبر معراج پہ گئے اور جب عرش کے پاس پہنچے، اس وقت نبی کو ایک ندا آئی۔ ندا کیا آئی کہ خیر البشر علی ابن ابی طالب من ابا فقط کفر۔ کہ نبی تیرے بعد رہتی دنیا تک خیر البشر اگر کوئی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور جو بھی انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ اس کے بعد عطیہ نے کہا کافر دیکھنا ہے؟ سب نے کہا ہاں۔ کہا یہ ملعون ہے، جاج کو دیکھو جو میرے مولا کی ولایت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حجاج کہ جس کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا، پورے کوفے کے سامنے دوبارہ مولا علی کے فضائل پڑھے گئے اور حجاج میں لعن ہوئی۔ اب اس نے کیا کیا؟ کہتے اس نے اس وقت سب سے غلیظ ترین اور ظالمہ ترین سزا عطیہ کو دی۔ ایک ہتھیار تھا جو گردن سے داخل کیا جاتا تھا اور پشت سے نکالا جاتا تھا، اور اس کے اندر کانٹے تھے، جب انسان کے جسم سے گزرتا تھا اس کا جسم ادھیڑتا ہوا چلا جاتا تھا۔ اس حالت میں عطیہ نے جان دی اور اس کے منہ پہ ولایت علی کا ذکر جاری رہا۔ میں آج اپنے بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جوانوں کو، کہ یہ دین آسانی سے نہیں پہنچا۔ پتہ نہیں کتنے عطیہ قربان ہوئے۔ آج اگر یہ بچیاں بچے، بالخصوص میں اپنے جوان بچے بچیوں کو کہتا ہوں، چند منٹ کی لذت کے لیے آپ موبائل پہ اپنے امام کو ناراض کر بیٹھتے ہو، نماز چھوڑ بیٹھتے ہو، بچیاں بعض وقت حجاب چھوڑ بیٹھتی ہیں۔ کبھی سوچو تو صحیح، یہ دین پہنچا کیسے؟ کس نہ پہنچا؟ کتنی قربانیاں ہوئی؟ اور آج بھی ہمارے آقا اور مولا کا دل خون ہے، مہدی کا دل، یقین مان، دل خون۔ خود کہتے ہیں کہ میں بس اوقات ایسے اعمال دیکھتا ہوں کہ میرے دل کو صدمہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، بے پناہ یاران علی قتل ہوئے، آج ہم صف عزا پہ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں میں دو شخصیت کی طرف اشارہ کروں گا، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا، تھوڑا تھوڑا ذکر کروں گا کربلا کے دو یاران مولا حسین، ایک حبیب کا اور ایک سعید کا۔ سر حبیب کون ہے؟ بچپن کا دوست، حسین کی دعا سے زندہ ہونے والا وہ بچہ کہ جسے پیغمبر جب گلی میں کھیلتا ہوا دیکھتے تھے تو پیشانی چومتے تھے، کہتے تھے یہ میرے حسین کا عاشق ہے۔ حبیب جو فقی تھا، مولا نے کربلا پہنچ کے کہتے ہیں دو خط لکھے، ایک محمد حنفیہ کو اور ایک حبیب کو۔ اب جو حبیب کو خط لکھا، میں اس کی عبارت کی طرف اشارہ کروں گا۔
خط کس طرح شروع ہوا؟ من الحسین ابن علی الی رجل فقی حبیب ابن مظاہر. یہ حسین کا خط ہے. کس کو؟ ایک فقی شخصیت حبیب ابن مظاہر. اس کے بعد لکھتے ہیں حبیب انت تعلم قرابتی من رسول اللہ. حبیب تو جانتا ہے نا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں. اتنی غربت آ گئی تھی حسین پہ کہ اب حبیب کو یاد دلا رہے ہیں. اچھی بات نہیں ہے. حبیب کو یاد دلا رہے ہیں کہ حبیب تو جانتا ہے نا کہ میں محمد کا نواسا ہوں. حبیب ہم کربلا پہنچ گئے ہیں. جتنا جلدی ہو سکتا ہے تو پہنچ. کہتے ہیں یہ خط جب حبیب کے دروازے پہ پہنچا، کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، دسترخوان لگا ہوا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا کون ہے؟ ایک کمزور سی آواز، ایسا سی آواز، چونکہ میں نے زیاد کے پہرے لگے ہوئے تھے. آواز آئی انا مرید الحسین، میں حسین کا قاصد. دوڑ کے گیا، دروازہ کھولا، خط لیا، پڑھا، جمعہ آگے بیٹھ گیا دسترخوان پہ. بی بی نے پوچھا کس کا خط تھا؟ کہا مولا حسین کا تھا. کیا لکھا ہے اس میں؟ کربلا پہنچ چکا ہے بہنوں کو لے کر، مجھے بلا رہا ہے. حبیب پھر تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہنے لگا قاسم کی ماں میں کیسے جاؤں؟ ابن زیاد نے بڑا سخت اعلان کیا ہوا ہے. اس نے کہا جو بھی جائے گا اس کا قبیلہ ماروں گا، اس کا گھر گراؤں گا. زوجہ جو خود بھی تمیز تھی زہرا کی، تڑپ کے بولی، کہنے لگی تجھے گھر کی فکر ہے، قبیلے کی فکر ہے، تو یہ نہیں دیکھتا زہرا کا لال تجھے بلا رہا. پھر کہنے لگا کہ قاسم کی ماں اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تلوار مجھ سے نہیں اٹھائی جاتی. تڑپ کے اٹھی مومنا، ہمارے مقاتل میں ہے، تڑپ کے اٹھی، اپنے سر سے اس نے وہ عربی چادر اتار کے زمین پہ رکھ دی. کربلا کی طرف رک کر کے کہا کاش میں مرد ہوتی اور حسین پہ تیری نصرت کو پہنچی. اجر و کمل، کاش میں تیری نصرت کو پہنچی. حبیب نے کہا قاسم کی ماں میں تیرا امتحان لے رہا تھا، بھلا ہو سکتا ہے حسین مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں. اللہ اللہ. حبیب جو ہے وہ نکلے گھر سے باہر نکلتے ہیں، بازار میں مسلم اوسجا کو دیکھتے ہیں. وہ کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگا میں مہندی خریدنی ہے، داڑھی کو خضاب کرنا ہے. حبیب نے کہا میرے ساتھ آؤ. مسلم کہتا ہے حبیب مجھے یہ بتا، آج کل کوفہ کے بازاروں میں تلواریں بن رہی ہیں، نیزے تیز ہو رہے ہیں، کوئی جنگ ہونے والی ہے، سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. حبیب نے کہا یہ سارا آل رسول کو مارنے کا پروگرام ہو رہا ہے. تجھے نہیں پتا حسین کربلا پہنچ گئے ہیں. بس مسلم نے جو خریدی ہوئی مہندی تھی زمین پر مار دی. اس نے کہا کہ یہ داڑھی مہندی سے نہیں، حسین کی نصرت میں جو وجود سے خون بہے گا اس سے خضاب ہوگی. اجرکم اللہ. حبیب نے بھیج دیا غلام کو گھوڑا دے کر کہ تو فلاں جگہ پہ میرا انتظار کر. چھپ کے آتے ہیں وہاں. جب پہنچے جناب حبیب، غلام کو کہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں کیونکہ میں نے موت کی طرف جانا ہے. تو غلام کہنے لگا حبیب کو روتے ہوئے کہ ساری زندگی تو نے اپنی غلامی کروائی، اب تو حسین کی غلامی کا وقت آیا تھا، مجھے لے جا، میں نہیں جاؤں گا. اب یہ آقا اور غلام دونوں چل پڑے، دونوں چلتے پہنچتے ہیں اس جگہ پہ کربلا میں جہاں خیمے لگے ہوئے ہیں. دور سے جب حبیب کو آتا ہوا دیکھا نا اصحاب امام نے تو فوراً مرحبا مرحبا کی آوازیں بلند ہوئی.
مولا حسین کو بتایا گیا کہ آپ کے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. امام باہر نکلے، استقبال کیا، حبیب کو اپنے گلے لگایا، حبیب کا شکریہ ادا کیا. بس اسی وقت خیمے کے اندر بی بی زینب نے کہا فضہ کو، اب تک جو آ رہے تھے میرے بھائی کے قاتل آ رہے تھے، یہ کون آیا ہے کہ جس سے ہمارے خیموں میں خوشیاں منائی جا رہی ہے؟ کہا آپ کے بھائی کا دوست حبیب آیا ہے. تو بی بی نے فضہ کو بھیجا، کہا جاؤ میری طرف سے بھی ایک سلام کہو، ایک شکریہ ادا کر دو حبیب کا. بس فضہ نے وہ شکریہ ادا کیا، وہ سلام کیا. مقتل یہ کہتا ہے حبیب جو ابھی تک خوش تھا، جیسے ہی زینب کا سلام پہنچا زمین میں گر گیا، روتے ہوئے کہنے لگا علی کی بیٹی یہ کیا وقت آ گیا، تو غلاموں کو سلام ہے. ایک ذکر میں سعید کا کروں گا، چونکہ میں نے آج دو کا ذکر کرنا تھا، دو صحابیوں کا ذکر کرنا، شاید موقع ملے بعد میں نہ ملے. سعید کون ہے؟ سعید بن عبداللہ. یہ وہی ہے شب عاشور جب امام نے کہا نا میں چراغ بجھاتا ہوں چلے جاؤ، اٹھ کے کہنے لگا حسین یہ تو ایک زندگی ہے، اگر اللہ ہزاروں زندگیاں دے ہم پھر بھی کٹ کٹ کے جل جل کے تیرے ہی قدموں میں گریں گے. یا اللہ یا اللہ، کیسے لوگ تھے. اور جب کربلا میں پہلی نماز جماعت ہوئی، میں بس ختم کر رہا ہوں چونکہ قبلہ بھی تشریف لے آئے، نماز جماعت ہوئی، دو یاران کھڑے ہوئے کہ مولا ہم آپ کی حفاظت کریں گے. ایک جناب سعید تھے، ایک جناب زہیر تھے. اب میں ختم کر رہا ہوں، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو غم ہم تک پہنچا ہے یہ کتنے بڑی قربانیوں کے بعد، کتنی عظمتوں کے بعد پہنچا ہے. کہتے ہیں مولا نے نماز شروع کر دی، ان ملعونوں نے نماز کے دوران بھی تیر برسانے شروع کر دیے. اب زہیر اور سعید دونوں حسین کو تیر سے بچا رہے ہیں. روایت یہ کہتی ہے سب سے زیادہ تیر سعید کو لگے. زہیر بچ گئے تھے، سعید نہیں بچے. وہ دیکھ رہا تھا اگر مولا کے چہرے کی طرف تیر آتا اپنا چہرہ آگے کر لیتا، اگر امام کے سینے کی طرف تیر آتا اپنا سینہ آگے کر لیتا. 13 تیر لگے اسے، اور درمیان میں روایت کہتی ہے سعید گرنے والا ہو گیا تھا. اپنے جسم کو کہتا ہے او میرے جسم، ابھی حسین کی نماز ختم نہیں ہوئی، تھوڑا سا ٹائم اور دے دے. بس مولا کی نماز ختم ہوئی، سعید زمین پہ آیا. روایت یہ کہتی ہے حسین کبھی بھی اپنی نماز کے بعد اتنی جلدی نہیں اٹھے جتنا اس نماز کے بعد اٹھے. سعید گر رہا تھا، حسین نے اپنی جھولی میں سعید کو لے لیا. اجرکم اللہ. سعید کا سر اپنی جھولی میں رکھا، سعید کے چہرے سے تیر نکالے، اس کے چہرے کو چوما، سعید کے منہ سے خاک کربلا کو صاف کیا. آنکھ بھر کے مولا کو دیکھ کر صرف یہ پوچھتا ہے مولا میں نے اپنا حق ادا کر لیا، تو مجھ سے راضی ہے؟ مولا تو مجھ سے راضی ہے، مجھے صرف تیری رضا چاہیے. امام تڑپ اٹھے، کہا سعید جس نے تو نے حق ادا کیا میں بھی راضی ہوں، اور میری ماں زہرا بھی راضی. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین.